ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو تبرہ کرتے ہیں، لعن اور طعن کرتے ہیں۔ اور بدبخت تیری حیثیت کیا ہے؟ اور چرسی اور بھنگی ملنگو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم بھونکتے ہو، تمہارا بھونکنا دیوار کے پیچھے تک نہیں جاتا۔ وہ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کے حوالے سے قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے، تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ بولے نہیں، میرا خیال ہے سارے بولو نا۔ اللہ کی راہ میں یار وہ کتنے خوش نصیب تھے، آپ تو پیسے کا نام آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں نے تو اپنی جانیں تک خرچ کر دی ہیں، کیوں جی؟ تو ہم تو سوچتے ہیں نا جی، مسجد کے اندر یا مدرسہ میں کوئی بندہ کہہ دے نا کہ جناب کے مدرسے کے یہ معاملات ہیں یا مسجد کے یہ معاملات ہیں تو چندہ دیں، تو ہم سوچنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر سوچتے سوچتے پھر نوٹ بھی وہ نکالتے ہیں جو انتہائی غصہ اور بوسیدہ ہوتا ہے کہ چلو یار کوئی نہیں ہے۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، کیونکہ ہم خطابت کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ لوگ دیتے ہیں نا جی وظیفہ، تو اس میں پھر بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا جی پھٹے پرانے، اور جن کے نمبر بھی پورے نہیں ہوتے حضرت، وہ بعض اوقات وہ دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن کو جھولی پھرتی ہے نا، ہمارا ایک رواج ہے، سسٹم ہے، تو وہ ٹوکری لے کے جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایسے مٹھ بند ہوتی ہے، ڈال دیتے ہیں کہ چلو کس نے کیا دیکھنا ہے کہ کتنا ڈالا ہے، نوٹ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، نمبر ہے نہیں ہے، لیکن شاید اس کو اندازہ نہیں ہے کہ چلو مسجد انتظامیہ یا مدرسے کی انتظامیہ تو نہیں نہ دیکھ رہی، لیکن کوئی تو ہے نا جو دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے۔ بولو بولو یار ذرا۔ بخار مجھے ہے 4 دن سے، لیکن میرا خیال ہے آپ کو چڑھا ہوا ہے بخار کا۔ آپ محبت سے بولیں گے انشاءاللہ آج جو ہے نا جی، تو کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ہماری اس محفل پاک کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ آپ اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں نا جی، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن آپ جس کی رضا کے لیے آپ کام کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ بولو وہ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ ہم سب کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ کیا؟ بولو کوئی، بس وہی ایک ہے وہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھے گا، بس اس کی ہر ایک پہ نظر ہے، کون کیا کر رہا ہے، جلوت میں کیا ہو رہا ہے، خلوت میں کیا ہو رہا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، رمز شناس نبوت، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7 پشتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کریم رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے، اور آپ کا امتحان بھی لینا ہے میں نے، کہ اس وقت داتا علی حجویری کا مزار کہاں پہ ہے؟ بولو گے تو پھر مزہ آئے گا نہیں، لاہوریے ہو کے نہ بولو تو پھر سبحان اللہ، داتا کی نگری میں رہتے ہوئے نہ پتا ہو نہ بولے۔ داتا علی حجویری کا مزار اقدس کہاں پہ ہے؟
بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار کہاں پہ ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کا مزار کہاں پہ ہے؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا کا مزار مبارک کہاں پہ ہے؟ حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک منڈی بہاؤالدین رمل شریف، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کوٹ مٹھن شریف۔ میں اب اگر پوری لسٹ ایسے گنواتا جاؤں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا مزار اقدس کہاں پہ ہے، خواجہ قمر الدین اور خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب کے مزارات کہاں پہ ہے، خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا مزار کہاں پہ ہے؟ چشتیاں شریف میں ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کریم رب نے اس پوری جمیع انسانیت میں سے کیا مقام اور کیا عزت اور کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں پہ ہے؟ بولیے کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ ارے روضہ رسول میں ہے۔ روضہ ارے بولو نا یار، ارے وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ جو میرے کریم رسول کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ جس طرح منیب بھائی فرما رہے تھے نا کہ ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو تبرہ کرتے ہیں، لعن اور طعن کرتے ہیں۔ بدبخت تیری حیثیت کیا ہے؟ اور چرسی اور بھنگی ملنگو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم بھونکتے ہو، تمہارا بھونکنا دیوار کے پیچھے تک نہیں جاتا۔ وہ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ صبح 70,000 نوری ملائکہ وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، شام کو اور 70,000 آ کے میرے کریم رسول پر بھی اور جو ساتھ دونوں یار سوئے ہوئے ہیں ان پر بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کتنی شانوں والا وہ صدیق ہے۔ اور یہ تو بات بالکل متحقق بات ہے، اور جمہور کا قول بھی یہی ہے اور اجماع امت بھی یہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ افضل الناس بعد الانبیاء والرسل۔ اگر میرے کریم رب نے کسی کو نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی بشر کو عزت اور فضیلت اور شان اور شوکت سب سے اعلیٰ اور افضل عطا کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ یعنی رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ذات کس کی ہے؟ اب بولو بولو کس کی ہے؟ سب سے کس کی ذات ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ جو جاہل قسم کے چرسی بھنگی، یہ دین کے دشمن، یہ جو کہتے ہیں نا علی کا پہلا نمبر، اور ندانو تمہیں کیا پتا مولا علی کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا کہ علی کا مرتبہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ ہے، فرمایا پھر جو مفتری کی سزا ہوتی ہے نا میں پھر اس کو وہی سزا دوں۔ میرے رسول نے جو ترتیب بتائی ہے نا جی، یہ ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے قبلہ پیر صاحب اس پہ بات کریں گے، میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، یہ تو آپ کی محبت ہے میں بول رہا ہوں، ورنہ نمازی مغرب کے وقت میں نے اسپیشل یہاں ڈاکٹر بلا کے 2-3 ٹیکے لگوائے ہیں کہ میں نے کہا محفل پاک ہے اور تاجدار خلافت اپنا تاجدار صداقت کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ آپ بھی حاضری دیں میں بھی حاضری دوں جناب الحمدللہ۔ تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔
میں بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد قبلہ پیر صاحب کو میں دعوت دوں گا۔ بچپنا تھا، کیا تھا؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو نا؟ آپ کے والد جو تھے نا وہ مشرک تھے۔ کیا تھے؟ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کی انگلی پکڑی اور کہا آؤ چلتے ہیں بت خانے۔ کہاں؟ جہاں وہ عبادت کے لیے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے گئے۔ آپ کے والد صاحب ایک بت کے سامنے جو بھی معاملات تھے وہ کرنے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بچپنا تھا اور کہا کہ جیسے جیسے میں کروں نا آپ نے ویسے ویسے کرنا ہے۔ آپ نے کہا ابا جی آپ فکر نہ کریں، میں آپ چھوڑ دیں بس اس کو، آپ اپنا کام کریں، میں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے ابا جی مصروف ہو گئے، بت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اس کو پوجا پاٹ میں شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو بڑا بت تھا نا اس کے سامنے چلے گئے، اور اس کے سامنے بیٹھ کے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ مجھے تو انہوں نے نہیں لگی نا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ اب اس نے کیا جواب دینا تھا؟ مٹی کے سادو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے تراشیدہ وہ صنم خانے میں سجے ہوتے ہیں جناب۔ اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی مل جائے گا؟ چپ۔ کہا یہ کیسے خدا ہیں؟ میرا خدا تو بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں، اور میرا باپ مجھے لایا ہے بھی، یہ بھی ہمارے خدا ہے۔ 1 2 4 10 نہیں، کافی پڑے ہوئے تھے وہاں ظالم۔ کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، میرے جسم پر موسم کے مطابق لباس نہیں، مجھے لباس عطا کرو۔ اب انہوں نے کیا بولنا تھا وہ چپ۔ آپ جلالی بھی تھے، جلال آیا اور بچپنا تھا، مکہ دے مارا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہ بچپنے کا مکہ بھی سبحان اللہ اس خدا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اے پہ آوے خدا توڑا، اے 2 ٹکڑے ہویا پہ، یہ ہویا پہ ہے، اے خدا ہے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ دھماکے کی جو آواز ہوئی نا تو باپ متوجہ ہوا، اللہ خیر کرے میں انہوں اس وجہ کر کے نہیں لے آندہ سا کہ کوئی انہیں چان چڑھا دیتا ہے۔ فارغ ہوئے دیکھا جناب وہ بت خدا ٹوٹا ہوا، غصہ سٹ پٹائے، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور جناب ان کو پکڑ کے عبادت چھوڑی گھر لے آئے اور کہا ام خیر، آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا سلمہ ام الخیر۔ کیا نام تھا؟ اور باپ کا نام کیا تھا؟ اصلی نام کیا تھا؟ یہ تو ہماری حالت ہے۔ اچھا حضرت ابوبکر صدیق کا اصلی نام کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو ابھی ہیں کچھ چراغ ٹمٹماتے ہوئے جناب ہیں۔ آپ کا اصلی نام تھا عبداللہ، اور یہ حسن اتفاق ہے خدا کی قسم کہ پہلے خلیفہ کا نام عبداللہ عین سے شروع ہو رہا ہے، دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عمر، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بولیے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ عین سے۔ عین ایک ہوتی ہے جس طرح نہیں اینک، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ میرے کریم رسول کے دوست اور یار دیکھو، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ابو بکر ہے نا، یہ میری یعنی آنکھ، یہ میری آنکھ کا نور ہے صداقت کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے کہ یہ جناب جو ہے حضرت عمر فاروق عدل کے حوالے سے میری آنکھ کا نور ہے،
حضرت عثمان غنی سخاوت کے لحاظ سے میری آنکھوں کا نور ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری کے حوالے سے میری آنکھوں کا نور ہے۔ اور حضور ہمیں سبق یہ دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ان کے نام بھی عین سے شروع کیے ہیں، سمجھ جاؤ یہ جو چاروں یار ہیں نا یہ محمد عربی کی آنکھوں کا نور ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ کہا ام خیر اے تیرا پتر آج میں پہلی دفعہ لے گیا۔ اچھا ایک مزے کی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیطان آیا۔ کون آیا؟ شیطان کو ڈر دے بڑے ہو ہیں نا مٹھا لیندے ہو۔ کون آیا؟ شیطان۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے سب سے بڑا تیرا دشمن کون ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا سب سے بڑے دشمن تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ صاحب میرے وار نہیں نہ چلتا جس پہ، دشمن ہی ہے نا جس پہ وار چل جاتا ہے وہ تو سجن ہے نا اس کا، کہ نہیں ہے؟ اور میں آپ پہ میرا وار نہیں چلتا۔ کہا اچھا یہ بتا میرے صدیق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میرے صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا جس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ اس وقت ہمارے ہاتھ نہیں آتا تھا، اب تو اس نے باقاعدہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ہمارے کیسے ہاتھ آئے گا؟ اب تو وہ آپ کا غلام ہو چکا ہے، آپ نہیں آتے تو پھر آپ کے غلام بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ تو شیطان کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو محمد عربی کے قدموں میں آ جاتا ہے پھر شیطان کہتا ہے میرا وار بھی اس پہ نہیں چلتا، میرا وار بھی۔ تو اگر شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ادارہ منہاج الرسول کے منہج پر آ جاؤ، انشاءاللہ تعالی شیطان دنیا میں بھی آپ کا بال بکا بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اس کو سمجھاؤ، آج اس نے ہمارے خدا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو امی نے کیا کہا؟ کہا میں آپ کو کہتی تھی جب یہ پیدا ہوا نا اور میرے پیٹ میں تھا، میں کہتی تھی مجھے آوازیں آتی ہیں غیب سے، آپ کہتے تھے اس حالت میں عورتوں کو آوازیں آتی رہتی ہیں، میں کہتی سن تو صحیح نا آوازیں کیا آتی ہیں، تو آپ نے توجہ نہیں کی تھی، میں وہ بتانا چاہتی تھی لیکن آپ نے توجہ نہیں کی اور اس بات کو ٹال دیا کہ خواتین کو اس حالت میں آوازیں آتی رہتی ہیں، یہ وہم ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے۔ اور میں اچھا اب بتا ام خیر، ہاتھ پکڑا کمرے میں لے گئے، پوچھا اب بتا وہ کون سی آوازیں آتی تھی؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھے نا تو مجھے آسمان سے فرشتوں کی صدائیں آتی تھیں۔ امی فرما رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق، فرمایا فرشتوں کی صدا آتی تھی کہ اے قسمت والی یہ بات ہماری غور سے سن، یہ آپ کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسا فرزند عطا فرمائے گا جس کے آسمانوں پر چرچے صدیق کے حوالے سے ہوں گے اور زمین پر عتیق کے حوالے سے ہوں گے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ہر جگہ پر وہ رفیق سفر بھی ہوگا اور رفیق غار بھی ہوگا اور رفیق مزار بھی ہوگا۔ اور میں تو کہتی تھی آپ کو سن، توجہ نہیں کی، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے اس بچے کو موجودہ دور کی غلاظتوں کثافتوں سے مبرہ اور پاک اور صاف رکھا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ خاص کر دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاص کر، اور دوسری ہستی ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جن کو میرے کریم رب نے بچپن سے لے کر اخیر
دیر عمر تک، آخری سانس تک زمانے کی کثافتوں سے، زمانے کی غلاظتوں سے، زمانے کی گندگیوں سے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیشہ پاک اور صاف رکھا ہے۔ یہ ہے ابو بکر الصدیق۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں، محدثین بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا سایہ نہیں تھا۔ کیا؟ بولو، سایہ بالکل نہیں تھا، تاکہ بے ادبی نہ ہو، کسی کا پاؤں میرے کریم رسول کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، اتنا انسانیت کو سبق احترام کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، لیکن میں کہتا ہوں جس نبی کا خود سایہ نہیں تھا، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ بن کے رہے، سایہ بن کے رہے اللہ کے فضل سے۔ اور پھر مقام بھی دیکھو نا جی، کیسا مقام ہے۔ یہ جو ہے نا عتیق بھی آپ کا نام ہے، عتیق، اس کی قصیر وجوہ ہیں، وجوہات ہیں، لیکن ایک بات، حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کو پتہ ہے یہ کن کی بیٹی ہیں؟ بولیے کن کی بیٹی ہیں؟ صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ اور حضرت ابو بکر صدیق کتنی قسمتوں والے ہیں، کتنے ناز والے ہیں، کتنے ناز والے ہیں کہ جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوت میں ہوتے تو وہاں صدیق ہوتا، وہاں بولو، وہاں جلوت میں ہوتے، مجمع عام میں ہوتے تو وہاں صدیق ہوتا تھا، لیکن جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہوتے تھے تو وہاں صدیقہ بنت صدیق ہوتی تھی، یعنی وہاں بھی صدیق ہے، وہاں بھی الحمدللہ صدیق۔ اور آپ فرماتی ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے سرتاج تشریف فرما تھے اور جمیع اصحاب رسول بھی تشریف فرما تھے، اچانک حضرت ابو بکر الصدیق تشریف لائے اور میرے کریم رسول نے ایسے دیکھا اور پھر مسکرائے، اور جب رسول مسکراتے تھے نا، خدا کی قسم آپ بھی ذرا مسکراؤ نا، کہ دیکھو رسول کے مسکرانے سے، واہ یا رسول، یعنی رسول عربی کے مسکرانے سے میرا ایمان ہے اور ہے حقیقت، پوری کائنات مسکرا اٹھتی تھی، کلیاں چٹک کر کے کھلتی تھی، پھول شگوفے بنتے تھے، کھیت کھلیان لہراتے تھے، خوشبوئیں معطر، فضائیں معطر، سبحان اللہ۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب نے شان عطا فرمائی تھی، آپ جس راستے سے گزر جاتے نا، وہ پیچھے سے صحابہ تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں تھے کہ محمد عربی کہاں ہے، پتہ چلتا نا اس راستے سے، بس وہ پھر خوشبو سونگتے سونگتے، یعنی جس راستوں سے گزر جاتے تھے وہ راستے ہی معطر ہو جاتے تھے، راستے گلیاں چوراہے بتا دیتے تھے کہ یہ جو خوشبو سے فضا اور ہوا معطر ہے، یہاں سے کوئی اور نہیں گزرا، خوشبوئیں بکھیرنے والا سید الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، یعنی ایسی مبارک ہستی۔ آپ جب تشریف لائے فرمایا لوگو، بس بات سنو ذرا ختم، کہا لوگو جس نے کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ ایسے شخص کو رب نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیا ہے، تو فرمایا میرے ابو بکر الصدیق کو دیکھ لو، میرے ابو بکر الصدیق کو دیکھ لو، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کی آگ سے، بولو کیا کیا ہوا ہے، بولو کیا کیا ہوا ہے، آزاد کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ عتیق من النار،
جہنم کی آگ سے آزادی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اب کس کس شان کا ہم تذکرہ کریں۔